صادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم سلام على آل ياسين صلوات عزیزان محترم، قرآن حکیم کی ایک مختصر سی آیت جو اس وقت میرے ذہن میں آئی، اس کو عنوان گفتگو قرار دیا ہے۔ یہ آیت جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی آل یاسین، اس پوری آیت میں دو حصے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک پوری زیارت بھی ہے آل یاسین کے نام سے، جو لوگ پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور اس کے پڑھنے کی تاکید بھی بہت ہے، ثواب بھی اس کا بہت ہے، جو امام زمان کے نام سے منسوب ہے۔ کبھی موقع ملا تو اس روشنی میں عرض کروں گا۔ اس کا بھی پہلا جملہ یہی ہے، اس زیارت کا بھی پہلا جملہ یہی ہے کہ سلام علی آل یاسین، اور ظاہر سی بات ہے اس کے اندر بڑی تفصیلات ہے، امام اور تمام ائمہ کا تعارف کرایا گیا ہے۔ زیارت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ سلام، مگر یہ وہ زیارت ہے کہ جس کے اندر سلام ہے، اور ہر اعتبار سے سلام کیا گیا، ان کی ہر عظمت پر سلام کیا گیا ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں اس پر سلام، رکوع کرتے ہیں اس پر سلام، سجود کرتے ہیں اس پر سلام، تلاوت کرتے ہیں اس پر سلام، قیود کرتے ہیں اس پر سلام، قیام کرتے ہیں ہر ادا کے اوپر، ان کے ہر منزل پر ہم سے کہا گیا ہے کہ سلام کرو۔ اب یہ دوسرا مسئلہ کبھی انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا، آج میں صرف اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جہاں پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ میں اہل بیت کے فضائل کا اظہار کیا ہے۔ پوری آیت میں صرف دو باتیں، دو حصے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سلام یعنی سلام کرنے والا، اور دوسرا ہے کس پر سلام کیا جائے۔ پوری آیت میں دو اس کے حصے ہیں، سلام علی آل یاسین یعنی سلام ہو اس پر، آل یاسین کے اوپر، تو اس کے دو حصے ہوئے۔ ایک تو وہ حصہ ہوا جو اسپیکر ہے، جو بات کہہ رہا ہے، یعنی سلام کرنے والا، اور دوسری ہستی وہ ہے جس کے اوپر سلام کیا جا رہا ہے۔ بھئی انہی دو باتوں پر غور کرنا ہے، انہی کو سمجھنا ہے دو بات، مگر اس کے اندر اہل بیت کا ایک مسلسل عظمت کا دفتر پنہا اس کے اندر ہے۔ اب سلام کر رہا پروردگار عالم، ظاہر سی بات ہے کتاب اس کی ہے، کلام اس کا ہے، تو پروردگار عالم سلام کر رہا ہے، سلام علی اور آل یاسین۔ زمانہ جانتا ہے صاحب، قرآن کے پڑھنے والے جانتے ہیں کہ یاسین کسے کہتے ہیں۔ یاسین ختمی مرتبت کا لقب ہے، تو آل یاسین اس کا مطلب آل محمد۔ اب ذرا سی میں دیکھیے، قرآن جو یہاں گفتگو کر رہا ہے وہ ہمارے سماجی لیول پر گفتگو کر رہا ہے۔ ہمارے سماج کا معیار اور ہمارے سماج کا شعار اور ہمارے سماج کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں کے اوپر جو سلام کا طریقہ ہے، حالانکہ اسلام اس کی شرط نہیں لگاتا ہے، مگر ہمارے جو سماج کا معیار ہے وہ یہ کہ سلام ہمیشہ اس کو کیا جاتا ہے جو صاحب عظمت ہو، ٹھیک ہے، جو بڑا ہو، عمر میں بڑا ہو، علم میں بڑا ہو، عظمت میں بڑا ہو، گفتار میں بڑا ہو، کردار میں بڑا ہو، یعنی عظمت اس کے ساتھ اگر کوئی وابستہ ہے تو لوگ اس کو سلام کہتے ہیں۔ یہ ہمارے سماج کا ایک معیار ہے۔ ہمارے سماج میں یہ ہوتا ہے کہ ہر چھوٹا بڑے کو سلام کرتا ہے، حالانکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے تو بالکل سر رکھا ہے، جو پہلے سلام کرے اس کا اجر زیادہ ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو سلام کرے اس کا اجر زیادہ ہے، جو اس کا جواب دے اس کے مقابلے میں کم ہے، یعنی وہ 10 گنا ہے، یہ اس کو 1 ملے گا جواب دینے والے کو، اور سلام کرنے والے کو 10 ملے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ جو پیش قدمی کر رہا ہے، جو پہلا کر رہا ہے، جو پہل کر رہا ہے سلام کرنے کے سلسلے میں، اس کی عظمت زیادہ ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ یہ ہے ہمارا اسلام کا معاشرہ۔ مگر ہمارا سماجی اسٹرکچر جو ہے وہ یہ ہے، جو ہم نے دیکھا ہے اور جو محسوس کیا ہے کہ سلام یہاں کے اوپر ہر چھوٹا بڑے کو کرتا ہے، یا جو صاحب عظمت ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائی، میں اسی لیول پہ بات کر رہا ہوں جیسے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مان لیے کہ ابھی ہمارا یہاں مجمع بیٹھا ہوا ہے، ابھی یہاں شہر سے ڈی ایم صاحب کا ایک پیغام آئے، اور کیا صاحب شفیق صاحب کو سلام آیا ہوا ہے۔ میں ایک مثال کی طرف بات کر رہا ہوں، ابھی ڈی ایم صاحب کا ایک میسج آیا، اور کیسا وہ ڈی ایم صاحب نے شفیق صاحب کو سلام کہہ رہا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے، فطری طور پر جب یہ آپ کے ذہنوں کے اندر یہ الفاظ جائے گا تو ساری سماعتیں شفیق صاحب کی طرف متوجہ ہوں گی،
بٹ نیچرل کسی بھی طرف ہم آپ کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو ایکسپریشن یہاں بیٹھا ہوا ہو تو صاحب ڈی ایم صاحب کا سلام ہے ایکس کے نام آیا ہوا ہے تو آپ کے ذہن اس کی طرف اپنے آپ متوجہ ہوگا اور آپ اپنے تئیں اس بات کا فیصلہ بھی کریں گے کہ ڈی ایم صاحب کا سلام جس صاحب کے لیے آیا ہے اس کا مطلب ڈی ایم صاحب سے ان کے جو ریلیشن ہے بہت اچھے ہیں. فطری بات ہے بھئی سلام تو اسی کرے گا, نیئرنیس نزدیکی بہت ہے. یہ آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا کہ مسٹر ایکس کو جو سلام ہے یا مسٹر ڈی ایم کا, تو اس کا مطلب یہ کہ ایکس ان کے جو ہیں ان سے بہت قریبی ہیں, یا تو ان سے بڑے ہیں یا ان کے بہت قریبی ہیں. اور یہ خبر آپ کے جو ذہن کے اندر آئے گی تو یہ آپ جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو اس کا تذکرہ جا بجا کریں گے. سوال مسجد میں عجیب بات ہوگی کہ ڈی ایم صاحب کا سلام فلاں صاحب کے لیے آیا تھا, کہیں گے کہ نہیں کہیں گے, فطری بات ہے. یعنی اس تمام اس کا پروپیگنڈا بھی کریں گے, آپ لوگوں سے بنائیں گے. اور اگر اسی سٹیٹس کو بڑھا دیا جائے کہ مان لیے صاحب وہ پرائم منسٹر اگر آ گیا تو بتائیے کتنی خبر ہو جائے گی. تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر کا آئے گا تو دوسرے کل کے اخبار کے اندر یہ نیوز بن جائے گی کہ صاحب متبگہ میں فلاں صاحب تھے ان کے لیے پرائم منسٹر کا سلام آیا. اور اب بتائیے کہیں اور مان لیجیے انٹرنیشنل لیول کے اوپر سے کہیں امریکہ کے پریزیڈنٹ آپ کو سلام کر دے, آپ بتائیے کتنا ہوگا. تمام انٹرویو لینے والے آ جائیں گے, میڈیاز آ جائے گی, اخبار آ جائے گا, یہ آ جائے گا فلاں صاحب کو فلاں صاحب کو فلاں صاحب. اور یہ پوری طرف یہ شہرت بھی ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ کہ فلاں صاحب رہتے تو دوبگہ میں ہے مگر ان کی رسائی امریکہ تک ہے. بالکل ہے کہ نہیں؟ بس یہی سے بات مثال ہے. اب اندازہ لگائیے کہ ایک انسان کو وقت کا ایک پریزیڈنٹ سلام کرے تو وہ زمانے کی خبر بن جائے, اور اللہ جس کو سلام کرے صلوات پڑھنے پر محمد محمد. بتائیے اس کتنا بڑا صاحب عظمت ہوگا جسے پروردگار عالم آسمان کا نشین عرش والا جسے زمین والے کو سلام کرے, تو ظاہر سی بات ہے اس کی عظمت کا تذکرہ کیوں نہ ہوگا, اس کی خبریں ہر طرف کیوں نہ ہوں گی, اس کا ذکر کیوں نہیں ہر طرف ہوگا. اس لیے کہ اللہ اس کو سلام کر رہا ہے. دنیا اللہ کو کوشش یہ کرتی ہے کہ اس سے راضی ہو جائے. ہماری نمازیں, ہماری تسبیحیں, ہمارے سجدے, ہمارے خیر و ہمارے عمل خیر, ہمارا سارا امر بالمعروف اور نہی منکر اس بات پر ہے کہ پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جائے. ٹھیک ہے, ہم یہ چاہتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, تسبیح کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جائے. کیا کہنا, پوری دنیا کوشش یہ کر رہی ہے کہ پروردگار عالم راضی ہو جائے. کیا کہنا حسین کی, کیا کہنا آل یاسین کے, کیا کہنا اہل بیت کا, کہ پروردگار عالم چاہتا کہ یہ ہم سے راضی رہیں. صلوات پڑھ دیں بر محمد. تو یہ عظمت ہے, بس اندازہ لگائیں کہ اہل بیت کی کیا عظمت ہے کہ جسے سلام کر رہا ہے پروردگار عالم سلام کر رہا ہے. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی گفتگو کو میں آگے بڑھتا ہوں, زیادہ وقت نہیں لوں گا. اور بھی اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اسلامی معاشرے میں ملتا ہے کہ کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کو لوگ ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ. اسی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے, ایک طرف یہ بھی چلتا ہے سلام اور دوسری طرف چلتا ہے رضی اللہ عنہ. رضی اللہ عنہ کیا ہے بھائی, یہ کہ ایک دعا ہے کہ اللہ فلاں سے راضی ہو جائے. دیکھیں اس کی نقطہ کیا ہے کہ ہم رضی اللہ عنہ کسی کے ساتھ لگاتے ہیں تو یہ ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے, اور سلام ہم جسے کرتے ہیں اس میں یہ دعا نہیں ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے, بلکہ یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ وہ صاحب عظمت ہے. ٹھیک ہے, سب اپنے آپ کے لیے ہے کہ وہ صاحب عظمت ہے. اور جس سے ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ تو یہ کنڈیشنل ہے, یہ ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ اسے راضی ہو جائے. ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے نا, شرط نہیں ہے, مگر سلام جہاں کے اوپر وہ شرط ہے, کلیئر ہے کہ وہ صاحب عظمت ہے جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے. مگر جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ ہو, وہاں پر وہ کنڈیشنل ہے, ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور اس کے اندر بات سامنے آتی ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں رضی اللہ کی فرض دیکھتے ہیں یا سلام اللہ کی فرض دیکھتے ہیں تو ایک بڑا فرق دکھائی دیتا ہے. ہم جب رضی اللہ دیکھتے ہیں تو فلاں بھی رضی اللہ, فلاں بھی رضی اللہ, فلاں بھی رضی اللہ, اور یہاں تک کہ معاویہ بھی رضی اللہ اور یزید بھی رضی اللہ. ٹھیک ہے, تو پہلے بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ اس کا مطلب جو رضی اللہ کی فہرست بنائی جا رہی ہے اس میں یزید تک کا نام لکھنے والوں نے لکھ دیا ہے,
تو اس سے بات سمجھ میں آئی کہ شاید رضی اللہ والوں کی اوقات یہی ہے. صلوات پڑھ رہے ہیں بار محمد. شاید رضی اللہ والوں کی اوقات یہی ہے. اس لیے کہ بھئی ایک آدمی پوری نمائندگی کرے گا. اگر اس کے ساتھ ہم نے ٹیگ لگا دیا ہے رضی اللہ عنہ کا، تو جتنی فہرست میں آپ لگاتے جائیں گے سب اسی سے ملتا جلتا جائے گا. پھر دوسرا اس کا فرق ہم ملاحظہ فرمائیں کہ سلام اس کو کیا جاتا ہے جو زندہ ہو. سلام اس کو کیا جاتا ہے جو زندہ ہو. بھئی سلام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سلامت رہیں آپ. بھئی خود یہ ترجمہ اس کا ہے سلامت رہیں. سلامتی میں کیا ہے؟ مر جائیں. سلامتی میں کیا ہے؟ فوت ہو جائیں. سلامتی میں کیا ہے؟ ختم ہو جائیں. سلامتی، بھئی سلام جب آپ نے کیا تو خود ہی اس کو ڈیفائن اس نے کر دیا کہ آپ سلامت رہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں کہیں کہ آپ زندہ رہیں. تو جو زندہ ہے اسی کے لیے تو کہا جائے گا کہ زندہ رہیں. بھئی بات ہے کہ نہیں؟ جو زندہ ہے اسی کے لیے تو کہا جائے گا کہ زندہ رہیں. مرے ہوئے سے تو کہا نہیں جائے گا. سلام اسی کو کیا جائے گا جو زندہ ہے، اور اسی کی زندگی کے لیے دعا کی جائے گی کہ یہ زندہ رہے. تو سلام اس کو کیا جائے گا جو زندہ ہو، اور رضی اللہ اسے لکھا جاتا ہے جو زندہ نہ ہو، اس کے لیے دعا کی جاتی ہے. یہ سلام اہل بیت کو زمانے کو کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت آج بھی زندہ ہیں. صلوات بر محمد والے. اہل بیت آج بھی زندہ ہیں. دشمن ان کے فوت ہو گئے مگر یہ آج بھی زندہ. ایک بہتر صلوات پڑھ دیں تو پروردگار عالم سلام کے راز ملاحظہ فرمائیں کہ کیا عظیم شخصیتیں ہیں جب سے پروردگار عالم سلام فرما رہا ہے. سو بھی آپ نے حدیث قصہ کی تلاوت کا شرف ابھی آپ حاصل کر رہے تھے اور آپ اس میں شامل تھے. یہ جب حدیث قصہ کا واقعہ ہو گیا اور آیت تطہیر نازل ہو گئی، تو اس آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد مرسل اعظم مسلسل نماز صبح کے بعد اپنے صحابیوں کو لے کر کے در فاطمہ پہ جا کے یہ آواز لگاتے السلام علیک یا اہل نبوہ. یہ مسلسل شعار پیغمبر تھا. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کہ مرسل اعظم اپنے صحابیوں اکیلے نہیں، دیکھیں اکیلے نہیں جاتے تھے. نماز صبح پڑھا، نماز صبح پڑھنے کے بعد جب نکلے مسجد سے تو اکیلے نہیں بلکہ ان کے ساتھ ان کے صحابی بھی، ان کے ساتھ نماز پڑھنے والے نمازی بھی، وہ سب کے سب رسول کے ساتھ آتے تھے. اور آگے در سیدہ پر جب پیغمبر اسلام کہتے تھے کہ اے فاطمہ تم پر ہمارا سلام ہو، اے اہل بیت ہمارے تم پر ہمارا سلام ہو، تو اندازہ یہ لگائیے کہ جب رسول یہ کہہ رہے ہوں اہل بیت کو مخاطب کر کے کہ تم پر ہمارا سلام ہو، تو کیا صحابی سلام نہیں کر رہے ہوں گے؟ بالکل کہہ رہے ہوں گے. تو اب تو اسے نتیجہ نکلتا ہے کہ صحابی پیغمبر وہی صحابی پیغمبر ہے جو در اہل بیت پر آ کے سلام کرتا ہوا نظر آئے. صلوات پڑھ رہے ہیں بر محمد. وہی ہوگا جو در علی پر آ کر، در فاطمہ پہ آ کے، در حسنین پر آ کر کے سلام کرتا ہوا نظر آئے. میرے عزیزو، یہ سب جو ہماری زیارتیں ہیں یا ہمارے جو یہ تذکرے ہیں، یہ صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت جاگزی ہوتی چلی جائے. ہم جو تذکرہ کرتے ہیں، مرسل اعظم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے لوگ بحث کرتے ہیں، بڑی سی بات ہوتی ہے جو تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں، اشاروں میں کہہ کے چلا جاتا ہوں کہ صاحب مجلس کیسی ہونی چاہیے، ذکر کیسا ہونا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، کیا نہیں پڑھنا چاہیے، کیا اس کا عنوان ہونا چاہیے. بھئی ٹھیک ہے، آپ جو چاہیں اس کا عنوان طے کریں، آپ کو اختیار ہے پڑھنے کا. مگر جس کی مجلس ہے اگر وہ ایک سلیبس آپ کو بنا کے دے دے، اگر وہ آپ کو یہ طے کر دے کہ آپ کی مجلسوں میں یہ کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو بات کرنی پڑے گی. تو ہم اگر مجلس کے سلسلے میں ہم اگر مرسل اعظم سے پوچھیں، مرسل اعظم آپ بتائیں مجلسوں میں کیا تذکرہ ہونا چاہیے، کیا اس کا نصاب ہونا چاہیے، کیا اس کا سلیبس ہونا چاہیے، تو پیغمبر اعظم نے بہت پہلے ارشاد فرما دیا، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. بھئی اب کوئی کچھ بھی کہے،
قول رسول سے بڑا تو کسی کا قول نہیں ہو سکتا نا، کوئی کچھ بھی کہے، مگر پیغمبر کے اسٹیٹمنٹ سے بڑا تو کسی کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر اعظم نے جب کہہ دیا کہ اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے زینت دو، تو پھر مجلسوں کی زینت ہے ذکر علی۔ پھر یہ نہیں کہنا چاہیے، پھر یہ نہیں سوچے بھائی کہ ذکر علی کہاں تک کرو گے، یہ ایک ذہن میں یہ بات آتی کہ ذکر علی کہاں تک کرو گے، تو میں اگر بہت سی باتیں اس میں کہی جا سکتی ہیں، مگر یہ سوچنا چاہیے کہ جب پیغمبر اعظم نے یہ قانون طے کر دیا، مرسل اعظم نے بتا دیا کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے، تو مجلسوں کی آبرو، مجلسوں کی عزت اور مجلسوں کی کیفیت وہی اس وقت ہے جب تک کہ علی کا تذکرہ اس کے اندر ہو، اور جب تک اس لیے ہوتا ہے۔ اچھا کہا کیوں کہا مرسل اعظم نے کہ اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے زینت ہو، کہا کیوں؟ بھائی اس لیے کہا کہ علی کی وابستگی، علی سے محبت، علی سے آپ کا تعلق رکھنا، علی سے آپ کا وابستہ ہونا آپ کے ایمان کو زندہ رکھتا ہے۔ دیکھیے آپ کے ایمان کو زندہ رکھتا ہے، آپ کے ضمیر کو زندہ رکھتا ہے، آپ کی کیفیت کو زندہ رکھتا ہے۔ آپ کبھی محسوس کیجئے، یہ آپ کے خود اپنے محسوسات میں سے، کبھی نام علی لے کر دیکھیے دل کو کتنی تقویت ہوتی ہے، آپ کبھی نام حسین لے کر کے دیکھیے کتنی روح بالیدہ ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت جو آپ محسوس کرتے ہیں، یہ کہاں سے محسوس کرتے ہیں، یہ کیسے محسوس کرتے ہیں؟ دوسرا وہ نام لے، اس کے اندر وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے، مگر جب آپ نام علی لیتے ہیں، جب آپ نام حسین لیتے ہیں، تو آپ کے روح میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے، ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک عجیب سی محبت محسوس کرتے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ اسی نام علی کا صدقہ ہے جو ان کی محبت آپ کے خونوں میں سرایت کر رہی ہے، اور یہی علی کا تذکرہ ہے۔ جب آپ علی سے محبت کریں گے، جب علی سے آپ اپنے کو وابستہ کریں گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے سامنے زندگی کے ہر قدم پر علی ایک رول ماڈل کی حیثیت سے کھڑے رہیں گے۔ دیکھیے اگر آپ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، تو زندگی کے ہر قدم پر اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، تو وہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ کی زندگی کے ہر قدم پر اس کی جھلک سامنے رہتی ہے، ہر وقت وہ دکھائی دیتا ہے جس سے آپ اگر محبت کرتے ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ ہر منزل پر آپ کی نگاہوں کے سامنے رہتا ہے۔ اگر آپ علی سے محبت رکھ رہے ہیں، حسین سے محبت رکھ رہے ہیں، ہے محبت ہماری، تو ہر وقت ہمارے جلوت میں بھی، ہماری خلوت میں بھی ہمارا علی ہمارے سامنے ہے، اور ان کی موجودگی ہمارے اندر گناہوں کو دور کرتی چلی جائے گی۔ یہ ان کی سیرت ہمارے اندر سے، محبت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ سیرت کو ہم اڈاپٹ کرتے جائیں۔ جب وہ سامنے رہیں گے تو ہم گناہوں سے بچتے چلے جائیں گے، جب ان سے محبت کریں گے تو ہمارے ذہن میں یہ بات آئے گی علی کون ہے، پتہ چلا کہ علی باب العلم کا نام ہے، تو ہمیں علم سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ پتہ چلے گا علی کو ہم چاہتے ہیں، علی کون ہے جو رات کی رات نماز پڑھتے تھے، ہم سجدہ کرنے لگیں گے۔ پتہ چلا علی کون ہے جس سے ہم محبت کرتے تھے، علی وہ ہیں جو عدل و انصاف سے کام لیتے تھے، ہم عدل و انصاف کی طرف جانے لگیں گے۔ ہمیں پتہ چلے گا علی کون ہے جو انسانیت کا نمبردار تھے، ہمیں انسانیت سے محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ یعنی محبت سے کردار ہمارا بنتا چلا جائے گا۔ اس لیے مرسل اعظم نے کہا تھا کہ اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے زینت دو۔ ایک بات آگئی تو میں نے کہہ دیا، صلوات پڑھ دیے بر محمد و آل محمد۔ بس آخری بات کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم سلام کرتا ہے، اہل بیت وہ ہیں جسے مرسل اعظم ان کے نماز صبح کے بعد در فاطمہ پہ آ کے سلام کہتے ہیں۔ اوپر ایک منظر اور آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ اب دیکھیے کیا اہل بیت کی منزلت ہے۔ مرسل اعظم مسجد میں جلوہ گر ہیں، پیغمبر اسلام مسجد میں جلوہ گر ہیں، اور دیکھیے جو میں آپ کر رہا ہوں اور خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے دیتے دفتن دیکھا کہ در مسجد کے اوپر امام حسین سلام عالم طفلی میں انہوں نے اپنا ایک قدم مسجد کے در سے صحن مسجد میں رکھا، اور منبر پر مرسل اعظم جلوہ گر ہیں۔ دیکھیے جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں بس یہ پہ تمام کر دوں گا، خطبہ دے رہے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ جو نماز جمعہ ہوتی ہے اس میں جو خطبہ دیا جاتا ہے، وہ جو ہمارا خطیب ہوتا ہے، وہ جو خطبہ دے رہا ہوتا ہے، وہ خطبے کے دو اس کے پارٹ ہوتے ہیں۔ ایک بار اس نے اپنا خطبہ بیان کیا، دوسری بار پھر اس کے بعد بیٹھ گیا، پھر وہ کھڑا ہوا۔ کیا کبھی آپ نے سوچا، کیا آپ نے کبھی غور کیا، کبھی کسی سے پوچھا کہ مولانا جو ابھی خطبہ دے رہے تھے
وہ کیوں کھڑے تھے پھر بیٹھ گئے پھر کیوں کھڑے ہو گئے؟ کیا اتنا تھک گئے تھے وہ خطبہ دیتے دیتے؟ تو میں نے تو دیکھا اس سے زیادہ زیادہ آدمی تقریر کرتا نہیں بیٹھتا ہے، یہ 10 منٹ اور 5 منٹ میں کیسے تھک جائیں گے؟ پھر کیوں آیا کیسا ہوا کہ ایک بار خطبے کو توڑا، بیٹھے پھر کھڑے ہوئے پھر بات کرنے لگے؟ یہ کیا معاملہ؟ یہ وہی معاملہ جو میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں کہ مرسل اعظم خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا دن ہے، اور چھوٹا شہزادہ حسین، دیکھ کیا عظمت اہل بیت کی، قدم اپنا رکھتے ہیں مسجد سے سین مسجد میں کہ ممبر پر کھڑے ہوئے مرسل اعظم دیکھتے ہیں کہ شہزادہ خطبے کو توڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ سیرت پیغمبر، خطبے کو توڑ دیتے ہیں، خود جاتے ہیں در تک، حسین کو آغوش میں لیتے ہیں اور لے کر کے آگے ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہی ہے جو جمعے کی نماز میں ہوتا ہے، اسی سیرت کو ہر خطیب آگے بڑھا رہا ہے، اس سیرت محمد کو، کہ وہاں سے گود میں لے کر آئے اور آنے کے بعد ممبر پر بیٹھ گئے۔ اب میں مرسل اعظم سے کہوں گا کہ مرسل اعظم ابھی آپ جمعے کا دن ہے، ظاہر سی بات ہے نماز کی فضائل بیان کر رہے ہوں گے، سجدے کے احکام بیان کر رہے ہوں گے، دین کی گفتگو ہو رہی ہوگی، شریعت پر روشنی ڈال رہے ہوں گے۔ اب یہ سب کچھ نہیں۔ اچھا دیکھیے، پہلے آپ یہ بھی غور کیجئے، پہلے خطبے سے دوسرے خطبے کا کوئی ربط بھی نہیں ہوتا ہے۔ جو خطیب خطبہ دیتا ہے وہ پہلا خطبہ کچھ اور ہوتا ہے، دوسرا خطبہ کچھ اور ہوتا ہے، اس کا کوئی ربط بھی نہیں۔ دیکھیے وہی سے یہ بات چلی ہے کہ ابھی تک مرسل اعظم پہلے خطبے میں شریعت پر روشنی ڈال رہے تھے، تمام مسائل بیان کر رہے تھے، نماز کے، روزے کے، جو بھی ہے اس کو بیان کر رہے تھے، شریعت کے حرام و حلال ساری باتیں گفتگو ہو رہی۔ مگر جب لے کر کے حسین ابن علی کو آغوش میں ممبر بیٹھے تو اب نہ نماز کا تذکرہ ہے، نہ اب سجدوں کا تذکرہ ہے، نہ اب شریعت کا تذکرہ ہے، نہ اب حرام کا تذکرہ ہے، نہ اب حلال کا تذکرہ ہے، مگر عنوان گفتگو بالکل بدل گیا۔ اب پیغمبر عالم مجمع سے کہہ رہے ہیں اپنے نواسے کی طرف اشارہ کر کے، حاذا حسین فارغو، صلوات پڑھ رہے ہیں بر محمد۔ اب مرسل اعظم یہ کیا تھا؟ ابھی تو آپ سجدے اور نماز اور شریعت کی گفتگو کر رہے تھے، اب یہ حسین کی پرسنالٹی کی طرف آپ متوجہ ہو گئے اور وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ حاذا حسین۔ اب اس کے اندر بہت سی بات ہے، وقت نہیں بنا، گنجائش کرتا۔ یہ کون کہا آپ نے کہ حاذا حسین فعارفو؟ یہ سارا مجمع حسین کو جانتا ہے، پھر یہ آپ اتنا فورس دے کر کے، اتنے زور دے کر کے لفظوں کے اوپر کہہ رہے ہیں حاذا حسین فعارفو، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو۔ بھئی یہ پیغام تھا کہ شریعت ایک طرف، نمازیں ایک طرف، حسین کی عظمت ایک طرف، یہ ساری شریعتیں اسی وقت تک رہیں گی جب تک حسین ابن علی ہے۔ یہ ساری شریعتیں حسین کے دم سے، اور یہی ہوا کربلا کے میدان میں، بس یہی ہوا کربلا کے میدان میں کہ ان ساری شریعتوں کو، اس تمام دین اسلام کو، تمام قانون اور تمام قانون محمدی کو تحفظ کیا ہے حسین ابن علی نے۔ ہاں مگر افسوس اس بات کا ہے جو مرسل اعظم کر رہے تھے مدینہ کی مسجد میں کہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو، مگر کلمہ پڑھنے والوں نے، قرآن کی تلاوت کرنے والوں نے، سجدہ کرنے والوں نے حسین کو پہچانا نہیں، حسین کی قدردانی نہیں کی۔ کربلا کے میدان میں بلایا اور بلا کے فاطمہ کے لال کو 3 روز کا بھوکا پیاسا شہید کیا۔ ہائے فاطمہ کا لال، نبی کا نور نظر، فاطمہ کا لخت جگر، کربلا کے بن میں 3 روز کا بھوکا اور پیاسا، اور کوئی نیزے لگا رہا ہے، کوئی شمشیر لگا رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تیر چلا رہا ہے، اور ایک حسین ہے جو نرغے اعظم میں گرا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، میں نے ختم کیا بس 2 جملے کہ جب سب کی قربانیاں ہو چکی اور سب راہ خدا میں شہید ہو چکے ہیں تو فاطمہ کا لال در خیمہ پر آیا، آواز دی آنے کے بعد، اے میری بہن جناب زینب، اے ام کلثوم، اے میرے حرم، لو حسین کا سلام آخر قبول کرو۔ بس جیسے ہی آواز در خیمہ سے اندر خیمے کے اندر آئی، بیویاں بیدار ہو گئے در خیمہ پہ آ گئی۔ ارے کسی نے دامن کو ہاتھوں سے تھاما، کسی نے بازو کو ہاتھوں سے تھاما، آواز بیان کرتی ہے کہ حسین کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے زینب خیمے کے اندر لائی۔ اے ماں جائے، اے میرے ماں
کی نشانی اے حسین ابن علی، ارے اب سب رخصت ہو گئے، آپ بھی رخصت ہو رہے، ہمارا کیا ہوگا؟ اچھا پسند زہرا آپ جا رہے ہیں تو ایک کام یہ کیجئے، ہم دو رویا بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے بیچ سے آپ نکل جائیے تاکہ سب آپ کو ایک بار آپ کے چہرے انور کی زیارت کر لے۔ لیجئے قیامت ہو گئی، نہ جانے کس انداز سے حسین نے اپنے حرم کو رخصت کیا اور کس انداز سے زینب کلثوم نے اپنے بھائی کا ماتم کیا۔ دیر تک ماتم ہوتا رہا اور حسین ابن علی روتے ہوئے خیمے سے باہر نکلے، باہر دیکھا زلزلہ کھڑا ہے، آپ اس کی پشت پر سوار ہوئے، زلزلہ سے مخاطب ہوئے، اے زلزلہ یہ تیری آخری سواری ہے، اب فاطمہ کا لال تجھے سہمت نہ دے گا، ارے مجھے اپنے مقصد تک پہنچا دے، مجھے اپنی قتل گاہ تک پہنچا دے، مگر اس کے اندر کوئی جنبش نہ ہوئی۔ پھر حسین نے کہا ارے میں جانتا ہوں کہ تو بھوکا پیاسا ہے، اگر تیرے اندر طاقت نہ ہو تو یہ فاطمہ کا لال پیادہ جانے پر تیار ہے۔ یہ جیسے ہی آواز کو زلزلہ نے سنا، ارے اپنی گردن کو حسین کی جانب اور پھر اپنے سمو کی طرف اشارے۔ اب حسین ابن علی نے جب منظر دیکھا، ارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے 3 سال کی بچی سکینہ لیٹی ہوئی فریاد کر، اے حسب بابا، ارے میرے بابا کو کہاں لے جا رہا؟ اب تک جو گیا، ارے مقصد سے واپس نہ آیا، للہ میرے بابا کو نہ لے جا، مجھے یتیم نہ کر، مجھے جنگل میں لاوارث نہ چھوڑ۔ حسین پشت گھوڑا سے زمین پر آئے، بچی کو گلے سے لگا لیا، اے سکینہ، ارے میرا وعدہ ہے پروردگار عالم سے مجھے شہادت گاہ میں جانے دو۔ سکینہ نے کہا میں یہ ختم کیا۔ سکینہ اچھا بابا آپ چاہتے ہیں تو جائیے، مگر ایک بات میری سنتے جائیے۔ ہاں میری لال، ہاں میری نور نظر، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہے بابا اب آپ جا رہے ہیں قتل گاہ میں نا؟ ہاں میری لال جا رہے، اب واپس سے نہ آئیں گے؟ ہاں بیٹا ہوگا تو یہی، تو پھر بابا آپ کا تو سینہ ملے گا نہیں، ارے مجھے نیند کیسے آئے گی؟ اے بابا ارے ایک بار آخری بار، ارے مجھے اپنے سینے پر سلا لیجیے۔ فاطمہ کا لال زمین نینوا پر لیٹ گیا، میری بچی کہہ کے سکینہ کو سینے سے لگا لیا اور کہا اے میری سکینہ اب اس کے بعد میرا سینہ نہ تلاش کرنا، اے میری لال اب میدان کربلا ہوگا، میرا لاشا ہوگا، ارے تمہارے ننھی کلائیاں ہوں گی، ریزبانِ ظلم ہوگی، کوئی تماچا لگائے گا، کوئی لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ تیری ربوبیت کا ہماری اس مختصر سی جزا کو شرف قبولیت سے ہمکنان کر۔ پروردگار عالم جو ہم میں بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور کر دے، معبود جو ہمیں بے روزگار ہیں انہیں روزگار کرامت فرما۔ پروردگار عالم ہمارے پیشانیوں کو اب سجدے سے آباد رکھ، میرے معبود ہمارے دلوں کو اہل بیت کی محبت سے کا مرکز بنا۔ پروردگار عالم تجھے تیری واسطہ تیری ربوبیت کا تیری جلالت کا واسطہ تجھے بات ہے، جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے ان ظالموں کو نیست و نابود کر۔ پروردگار عالم مظلوموں کی حمایت فرما۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے تیری رحمت بے کرا کا تجھے واسطہ ہے، خون منتقم خون حسین اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجر فرما تاکہ دین کا بول بالا ہو اور باطنوں کا منہ کالا ہو۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر میرے والدین اور تمام جملہ مومنین کی روح کو ایثار کرتے ہیں۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔